منانے کا طریقہ بیان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوشی والے دن 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے، جس کو ہم نماز عید کہتے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ نماز کا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے نماز کو متعین کیا اور خوشی کے موقع پر نماز رکھ دی۔ غمی کے موقع بہت سارے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور سب سے بڑا جو غمی کا موقع ہوتا ہے وہ اپنا تعلق والا، اپنا رشتہ دار، اپنے ساتھ محبت کرنے والا، اپنے ساتھ رہنے والا، اس کی جدائی ہوتی ہے۔ پھر جدائی بھی بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی ہیں کہ آج جدا ہو گئے، پھر اکٹھے ملاقات ہو جائے گی، اور کچھ جدائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر جب جدا ہو گئے تو پھر اس دنیا کے اندر دوبارہ ہم مل نہیں سکتے، جیسے موت واقع ہو جاتی ہے، شہید ہو گیا، مر گیا، اب مرنے کے بعد تو ملاقات اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے حواس پہ قابو رکھے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اس موقع پر بھی طریقہ بتایا کہ یہ غمی کا موقع آپ نے کیسے گزارنا ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے نماز جنازہ کو متعین کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی منانے کا جو طریقہ متعین کیا تھا اور صحابہ اکرام نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا، تو زمانہ کے گزرنے کے ساتھ، مرور زمانہ کے بعد ایک وقت ایسا آیا جس کے اندر آپ اور ہم ہیں کہ اس کے اندر جو خوشی ہے وہ بھی انسان کی خوشی نہیں رہتی، بلکہ انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اضطرابی کیفیت میں چلا جاتا ہے، پریشان کن ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ غیر مقلدین ہیں جو اپنے موقع پر اور اپنے وقت پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے نا، اب ان کا حملہ شروع ہوگا اس بات کے اوپر کہ تراویح کتنی رکعت ہے، 8 ہے یا 20 ہے۔ پھر یہ جو لیبل لگاتے ہیں، ٹائٹل لگاتے ہیں، یہ بڑا عجیب لگائیں گے۔ 8 رکعت نماز تراویح سنت کے مطابق ادا کی جائے گی فلاں مسجد کے اندر۔ اب ایک محبت کرنے والا سنت کے ساتھ مسلمان سیدھا سادہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا وہاں سنت کے مطابق ہوتی ہے تو ہمارے امام صاحب سنت کے مطابق نہیں پڑھاتے۔ تو سمجھدار ہوتا ہے تو وہ فوراً رجوع کرے گا اپنے امام سے، اپنے خطیب سے کہ آپ میری رہنمائی کریں، وہ رہنمائی کرے گا، راست پر آ جائے گا۔ اور اگر تھوڑی سی اس کے اندر کوئی بات ایسی ہوئی تو وہ راہ سے پھسل جائے گا، راہ راست کو چھوڑ دے گا۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب عید کی رات ہے، تو مغرب کے بعد سے اعلانات شروع ہو جائیں گے، کل فلاں عیدگاہ کے اندر سنت کے مطابق نماز عید ادا کی جائے گی فلاں ٹائم کے اوپر۔ اور بعض علاقوں کے اندر تو اپنی جماعت کے نام لیتے ہیں اور اشتہارات کے اوپر فلاں جماعت کے تحت اس وقت پر سنت کے مطابق جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی۔ اب جو کوئی مسلمان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا ان کی نماز سنت کے مطابق ہے تو ہماری نماز کیا سنت کے مطابق نہیں ہے؟ پھر وہی کیفیت کہ جو سمجھدار ہوگا اور جو صاحب عقل ہوگا وہ تو فوراً رجوع کرے گا اپنے امام سے، اور امام سے رہنمائی لے گا اور امام اس کو بتا دے گا۔ لیکن اگر وہ کمزور ہوا تو وہ ادھر جائے گا، اور اگر کوئی زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرے گا اسے پوچھے گا بھئی آپ نے اعلان کیا اور اعلان کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ سنت کے مطابق نماز عید ادا کی جائے گی، کیا ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی؟ آگے وہ وسوسہ ڈالنے والا ذہنوں کے اندر وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، فوراً وسوسہ ڈال دے گا کہ نہیں تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی، تمہاری نماز تو فقہ کے مطابق ہے۔
तुम्हारी नमाज तो जो इमाम के मुताबिक होती है, रसूल की सुन्नत के मुताबिक नहीं होती। अब वो आदमी 3 सूरतें हैं, या तो इमाम के पास वापस आएगा, इमाम उसकी रहनुमाई कर देगा। दूसरी सूरत ये होगी, या वो उसी की बात को मान जाएगा, अपना अहल सुन्नत वल जमात का जो तरीका है उसको छोड़ देगा। या ज़्यादा से ज़्यादा वो ये होगा कि वो न इधर के रहेगा न इधर का रहेगा, बस कहेगा ये मौलवियों के मसले हैं, ना वो हैं या ना ये हैं। यानी उसका जो दिल और दिमाग है ज़हनी तौर पर उलमा से मुतनफ़िर हो जाएगा। तो बहुत बड़ा नुकसान है। नमाज ईद सुन्नत के मुताबिक वो क्या है कि जिस वक़्त आप नमाज ईद के लिए खड़े होते हैं तो जिस तरह आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो इसी तरह आप पढ़ेंगे। फ़र्क नमाज आम नमाज का और नमाज ईद का ये है कि आम जो नमाज है उसके अंदर तकबीरात ज़ायदा नहीं होती, जबकि नमाज ईद के अंदर कुछ तकबीरात ज़ैद हुआ करती हैं, ज़्यादा होती हैं। वो जो ज़ायद तकबीरात हैं वो कितनी हैं? अहल सुन्नत वल जमात के यहाँ वो 6 तकबीरात हैं।